اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، ختم نبوت فورم کی جانب سے آپ کی خدمت میں محمد احمد حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے یوٹیوب چینل اینڈ آف پروفیٹہڈ پر عقیدہ ختم نبوت، رد مرزائیت، قادیانیت اور بھی دیگر فتنوں کے رد سے متعلق ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اینڈ آف پروفیٹہڈ کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر قسم کی نئی ویڈیو اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے آج کے موضوع کی طرف۔ تو سامعین گرامی، ایک بہت بڑا اعتراض جو قادیانیوں کی جانب سے اور کئی اسلام دشمن عناصر کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ایک مرید کو اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذبلہ من ذالک پڑھایا، اور مرید نے بھی پڑھا، جو کہ سری کفر ہے۔ آج ان اعتراضات کا جواب دینے کی جسارت کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے فریق مخالف کا اعتراض سن لیں۔ یہ والا سارا پورشن اس میں، یہ پیج نمبر 19 چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو میں نے اندھا دھند پیروی کا انجام اس ریسرچ پیپر میں بھی لکھا ہے، مسئلہ نمبر 71B کے اندر بھی میں نے ایڈریس کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی ایک معین الدین چشتی صاحب کا ایک چاہنے والا تھا، ان کے پاس مرید ہونے کے لیے آیا، تو انہوں نے کہا میں پہلے ٹیسٹ کراں گا۔ تو پوچھا کہ بتا تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کر کے ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ تو چشتی رسول اللہ انہوں نے کلمہ بھی یعنی ادھا فارسی تھے ادھا عربی بھی۔ جی سامعین گرامی، تو اعتراض آپ نے سن لیا ہے، اور یہاں پر آپ نے ہائپر نہیں ہونا۔ انشاءاللہ علمی بد دیانتی کا جواب ہم دلائل اور دیانتداری سے دیں گے، اور یہاں کچھ ہمارے نئے ویورز ہوں گے جو پریشان ہو رہے ہوں گے کہ آج کچھ عجیب ہی نیا سننے کو مل رہا ہے، تو ان سے بھی درخواست ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم جوش میں ہوش کو برقرار رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اس اعتراض کا رد کریں گے، آپ تسلی سے سنیے گا۔ سب سے پہلے تو میں انجینئر مرزا محمد علی صاحب کے اس اصول کے معتبر کتب کی روایات قابل قبول ہوتی ہیں، اس اصول کے تحت فریق مخالف کے اعتراض کا رد کر دوں کہ یہ کتاب غیر معتبر ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ کتاب نہ ہی سلطان الہند خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اور نہ ہی ان کے دور کے کسی جید و معتبر صاحب کی تصنیف ہے، بلکہ اس کا تو پہلا ایڈیشن حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے کئی سال بعد 2016 اگست 2016 میں آیا۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ کتاب ہی غیر معتبر ہے، اس لیے اس میں بیان کیے گئے کسی بھی واقعے پر اعتراض کرنا علمی پسماندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نمبر 2، بالفرض محال یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ کتاب معتبر ہے، تو بیان کیا گیا واقعہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ جس طرح بیان کیا گیا ہے، اگر اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو اس پر کوئی حکم شرعی نہیں لگتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پورا واقعہ جو انجینئر مرزا محمد علی جیلمی نے بیان کیا اور کتاب کا سکین لگایا آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، تو دیکھیں انجینئر مرزا محمد علی جیلمی صاحب نے جو سکین دکھایا ہے، اس سکین میں ایک عبارت بڑی عیاں ہے کہ جس کو دکھانے میں انجینئر مرزا صاحب نے کچھ بددیانتی کا سہارا لیا، اور وہ عبارت کچھ یوں ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ شیخ صاحب اس وقت اپنی خاص حالت میں تھے۔ الفاظ پر غور کیجئے گا کہ شیخ صاحب اس وقت اپنی خاص حالت میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں تجھے کہوں وہ کہو اور بجا لاؤ، مرید کروں گا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے مرید سے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوایا۔ تو سامعین گرامی، بس یہاں لمبی چوڑی کوئی بحث نہیں رہ گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خاص حالت میں شریعت کیا حکم لگاتی ہے۔ تو معزز ناظرین اکرام، شریعت کی حدود و قیود عاقل پر لگتی ہیں، کسی ایسے بندے پر شریعت کی حد نہیں لگتی جس پر کوئی خاص کیفیت طاری ہو یا کوئی خاص حالت میں ہو، یا کسی پر جنون یا غشی کی کیفیت ہو۔ تو پتہ چلا کہ شریعت کے احکام عاقل پر لگتے ہیں، مافوق العقل پر شریعت کے حکم نہیں لگتے۔ اپنی بات کو مزید تقویت دیتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں جسے مختلف طرق سے روایت کیا گیا، متفق علیہ حدیث۔ محدثین نے اس حدیث کی سند کو صحیح کا درجہ دیتے ہوئے اپنی کتب میں نقل کیا ہے، اور بخاری اور مسلم میں بھی یہ حدیث مبارکہ صحیح درجے کی حدیث میں موجود ہے۔ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بخاری شریف میں 6308 6308 اور مسلم شریف میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق
6960 نمبر پہ یہ حدیث مبارکہ آپ کو مل جائے گی۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جبکہ مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ مسلم شریف میں کتاب التوبہ، توبہ کا بیان اور باب فی الحد علی التوبہ وفرح بہا، توبہ کی ترغیب دینے اور توبہ کرنے پر خوش ہونے کے بیان میں امام مسلم اسے لائے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نمبرنگ آپ کو بتا دیا ہے، چیک آپ کر سکتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص صحرا میں سے گزر رہا تھا اور اپنی سواری پر سفر کر رہا تھا۔ اس کا سامان تجارت اور مال اور کھانے پینے کا سارا سامان اس کی سواری پر تھا۔ صحرا میں سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک درخت کو دیکھا، درخت کے قریب اس نے اپنی سواری کو باندھا اور وہاں پہ آرام کے لیے بیٹھ گیا اور سو گیا۔ جب وہ سو کے بندہ اٹھتا ہے تو وہاں پہ اس کی سواری، جو اس کا اونٹ یا جو بھی سواری تھی، وہ اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کیونکہ سارا سامان تجارت بھی اس کے پاس ہے، کھانے پینے کا سارا سامان بھی اس پہ ہی ہے، وہ سواری گم گئی ہے، بندہ نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے۔ پریشانی کے عالم میں دوبارہ پھر اسے آنکھ لگ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے۔ دوبارہ جب پھر وہ اٹھتا ہے تو وہ قریب اپنے اس سواری کو پاتا ہے جس پہ وہ سارا سامان تجارت بھی اور کھانے پینے کا نظام اور سامان تھا۔ وہ اونٹنی کو اپنے قریب پاتا ہے اور پھر اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کی شدت میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ جب ادا کرتا ہے تو خوشی کی شدت میں یہ بول پڑتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، خوشی کی وجہ سے یہ غلطی ہوگی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اب یہاں جو حدیث مبارکہ کے الفاظ غور طلب ہیں کہ ثم قال من شدت الفرح اللہم انت عبدی وانا ربک اختن من شدت الفرح۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شدت فرح اتنی تھی کہ وہ بھول گیا اور اس نے اللہ کو اپنا بندہ اور خود رب کا رب بن گیا۔ اب یہاں پر شدت خوشی کا یہ عالم تھا کہ اس شخص نے تو بظاہر کلمہ کفر کہہ دیا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آقا علیہ السلام یہاں فرماتے کہ وہ بندہ کافر ہو گیا ہے، لیکن کیونکہ یہ شدت فرح، خوشی کی شدت تھی، اس پر خوشی کے مارے ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ بول بیٹھا۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ ثم قال من شدت الفرح اللہم انت عبدی وانا ربک اختن من شدت الفرح۔ اب یہاں سے استدلال کیا جاتا ہے کہ جب کسی پر کوئی خاص کیفیت طاری ہو، کوئی خاص حالت میں ہو، تو چاہے بندہ ہنس کر کوئی خاص کیفیت ہو یا جنون یا غشی سے کوئی خاص کیفیت ہو، تو اس وقت ایسے شخص پر شریعت کا کوئی حکم نہیں لگتا۔ شریعت کا حکم عاقل یعنی کہ صاحب عقل پر لگتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہنستا رہا اور ہنس کری غشی یا جنون یا کسی بھی طریقے سے اگر کسی پر کوئی خاص حالت طاری ہو گئی کہ بظاہر وہ بندہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، تو اس پر شریعت کا حکم نہیں لگے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کیونکہ اس وقت خاص کیفیت تھی، اس لیے اس وقت کیے گئے کسی بھی مسئلے پر، کسی بھی قول پر شریعت کا حکم نہیں لگے گا۔ جبکہ معترضہ عبارت سے اگلی عبارت دیکھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو نہ صرف اپنے پڑھائے ہوئے کلمے سے انکار کیا، بلکہ اپنے مرید کو آقا نامدار مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھایا۔ امید ہے کہ اب یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جس حالت میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، اس وقت وہ خاص حالت میں تھے، یعنی ظاہری ہوش و حواس میں نہیں تھے، بشری تقاضا ہو سکتا ہے، اس لیے اس حالت میں شریعت کا حکم نہیں لگتا۔ تو آج کا ہمارا موضوع مکمل ہوا۔ سامعین گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اسلام دشمن ناصر کی سرکوبی ہو سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے لازمی دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔